हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने क्वेटा से ताफ्तान का ट्रैवल किया था और फिर ताफ्तान से हमने जर्नी कंटिन्यू की और जाहिदान में रात बसर की। तो काफ़ी थकावट के बाद, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग से निकले थे और तकरीबन होल डे हमने ट्रैवल किया, 7-8 घंटे रेगुलर ट्रैवल किया, तो इस वजह से काफ़ी थकावट थी और हमने मज़े से रेस्ट किया जायदान में। जी, एक चीज़ मैंने क्लियर करनी थी कि लास्ट एपिसोड में काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने एआई वॉइस ओवर किया है, तो वो इंग्लिश में खुद ही डब हो गया था, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं यूज़ की, क्योंकि अब इन्होंने यूट्यूब में एक नया फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो आप अपनी वीडियोस पे आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसकी सेटिंग में जाए, वहाँ पे लिखा होगा कि इंग्लिश या हिंदी या और कोई लैंग्वेज में आपको डब करनी है तो वो डब कर सकते हैं। तो क्योंकि कई बाकी के काफ़ी सारे जो तो वो मेरी ओरिजिनल आवाज़ को सुन रहे थे और कुछ जो थे वो मेरी डबिंग आवाज़ को सुन रहे थे, जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन सी हुई थी। तो मैं भी देखता रहा, लेकिन मैंने फिर जब सर्च किया तो तब मुझे पता चला कि ये जो आवाज़ मेरी थी वो इंग्लिश में मेरी नहीं थी, ना ही मैंने उसको एडजस्ट किया था, ना ही मैंने एआई कोई सिस्टम यूज़ किया था। तो ये ऑटोमेटिकली आप अपने सिस्टम में अगर अगर आवाज़ देखें में ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में डब हुई हुई है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो वो फिर उर्दू में चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं तो खुद उर्दू में बोल रहा हूँ और उर्दू में ही मैंने रिकॉर्ड की थी, तो ये एक चीज़ मैंने क्लियर करनी थी। अच्छा जी, चलते हैं, देखें कि जायदान को हम निकल चुके हैं। रास्ते में छोटे छोटे टाउन आ रहे हैं, क्योंकि मैं अगर पूरी रिकॉर्ड करूं जर्नी तो बहुत लंबी जर्नी हो जाती है। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा एक आइडिया देना है कि देखें, ईरान से गुजरते हुए पाकिस्तान इंग्लैंड की तरफ हम वापस आ रहे हैं और अब रोड्स की क्या कंडीशन है। आती दफ़ा भी आपने देखी है, जाती दफ़ा की भी देखें। ये हमने दूसरा रूट लिया है, अब हम यहाँ से जायदान से मशहद की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में हम एक जगह पे रुकेंगे, बिरजिंद है, बड़ा खूबसूरत सा टाउन है। तो हमें रिकमेंड किया गया था कि तकरीबन आधे रास्ते में आएगा, तकरीबन 900 किलोमीटर की ये जर्नी है मशहद तक, लेकिन ऑब्वियसली हम मशहद तक तो नहीं आज ट्रैवल करेंगे। तो जैसे थोड़ा सा देखे आपने को शॉट दिखाए हैं कि रोड कैसी थी, और तकरीबन 4 घंटे के बाद हम बर्जिंड, ये शहर है, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक होटल बुक किया हुआ है ऑनलाइन, वहीं से बुक कर लिया था जायदान से। तो उससे हमें ये फ़ायदा है कि हम सीधा जाके आराम से रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं निकले थे, हम थोड़ा सा लेट निकले थे, तो अभी शाम को हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तकरीबन कोई 6-7 बजे। तो होटल में पहुँच के तो रेस्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह सुबह अगला मशहद की तरफ अपना ट्रैवल शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिए, थोड़ा सा शहर देखते हैं और फिर सुबह इंशाल्लाह निकलते हैं। चले जी, अब अपना ट्रैवल शुरू करते हैं मशहद की तरफ। ये तकरीबन कोई 500 किलोमीटर है, तकरीबन हमें 6 घंटे लगेंगे, हो सकता है ज़्यादा लग जाए क्योंकि हमने 1-2 ब्रेक्स करके जाना होता है। बहरहाल नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकरीबन शाम को 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे होटल में। तो हमने ऑलरेडी बुकिंग तो कर ली हुई है, इससे ज़रा अच्छा हो जाता है, तसल्ली रहती है कि हमारे लिए अकोमोडेशन आगे बुक है। तो देखते हैं कि ये सफ़र कैसे गुजरता है। जैसे प्रीवियसली आप रोडें तो जैसे देखी हैं बहुत साफ़ सुथरी और बहुत बड़ी हैं,
تو انشاءاللہ یہ بھی روڈ سارے ڈیول کیریج وے اور کافی بڑی بڑی روڈز ہیں. آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے تو ان کا راؤنڈ اباؤٹ ہی تقریباً ہاف اے مائل کا لمبا چوڑا ہوتا ہے. تو روڈ ہی لگتی ہے وہاں پہ بھی. تو کافی اچھی روڈز ہیں. نیٹ ورک بہت اچھا ہے. مینٹین بھی ہے لیکن کسی جگہ پہ روڈز اتنی کلیئر نہیں ہے. لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں پہاڑی علاقوں میں سے بہت اچھی صاف ستھری روڈز ہیں. تو یہ بھی سین دیکھیں گے یہاں کے کہ کیسے سینری ہے. کیونکہ روڈ کو سینری ہو اچھی تو روڈ کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کتنا ٹریول کر لیا ہے اور کتنا باقی رہ گیا ہے. تو ریئلی انجوائیبل ڈرائیونگ ہوتی ہے. اور اگر آپ آرام سے اور بڑے ہی سکون کے ساتھ ڈرائیونگ کریں تو اور ہی مزہ آتا ہے. بگانا چاہیں تو آپ یہاں پہ بہت فاسٹ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں. لیکن جو ان کے نارمل انٹرنیشنل رولز ہوتے ہیں موٹر وے کے 100 کلومیٹر یا 120 کلومیٹر تو یہ ان کی میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بالکل اوپر نہ کروں تاکہ اگر کوئی راستے میں چیک پوائنٹ ہے یا کوئی پولیس وغیرہ چیک کر رہی ہے تو ہم اننیسیسریلی اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں. اور جو حساس علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پکچر نہ اتاریں, ویڈیو نہ بنائیں, کیمرہ نہ یوز کریں. ہر ایک کنٹری کا ایک اپنا رولز ہے تو اس کے مطابق فالو کریں, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا. اور آپ اندازہ لگائیں ان روڈز کو دیکھ کے. اس وجہ سے یہ میں آپ کو زیادہ تر ڈیش کیم کی ساری پکچر دکھاتا ہوں, ویڈیوز دکھا رہا ہوں کہ یہی ہے روڈ جو ہم گزر کے گئے ہیں اور واپس بھی اسی روڈ سے آ رہے ہیں. اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ڈے لائٹ میں ٹریول کریں, نائٹ میں نہ ٹریول کریں. اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں یا مسز کے ساتھ ہیں تو اگر اکیلے گروپ ہے ینگ مینز بوائز کا تو پھر تو ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اپنی احتیاط بہتر ہوتی ہے. ہمارے لیے تو یہی بہتر تھا کہ ہم آرام کے ساتھ ٹریول کریں ڈے لائٹ میں. تو کبھی تھوڑا سا ٹریول ہو جاتا ہے. اب آگے آگے جو ہی ہم جائیں گے انشاءاللہ تو موسم بھی چینج ہوتا جائے گا اور ہم اپنی جو ہے ڈرائیو شارٹ کر دیں گے. کیونکہ ابھی یہاں پہ کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ ہے نہیں, ہمیں ٹاؤن ٹو ٹاؤن ہی صرف ٹریول کرنا ہے. تو کچھ انشاءاللہ تو کوشش کریں گے تہران میں زیادہ ٹھہریں, پھر تہران سے پھر نکلتے ہوئے جائیں گے دوبارہ ہم ترکی کی طرف. تو تھوڑی دیر روڈ انجوائے کرتے ہیں. آپ بھی ٹریول انجوائے کریں. دیکھیں کہ اتنی خوبصورت روڈز ہیں یہاں پہ, چاروں طرف پہاڑوں میں سے گزر کے جا رہے ہیں اور بہت خوبصورت پہاڑ ہے. ڈرائی سے پہاڑ ہیں لیکن کلرز جگہ جگہ پہ کلرز ان کے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو پھر پیٹرول ایک ٹینک ہمارا لگا تھا یہاں سے زائدان سے برجن تک, کوئی تقریباً ہم نے 350-400 کلومیٹر ٹریول کیا تھا. اب 500 کلومیٹر ہے لیکن کافی سارا اس میں ابھی بھی تھا. تو اب دوبارہ فل کیا ہے. تقریباً $2 میں ٹینک فل ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو $1.5-2 میں کسی جگہ پہ $1.5 چل جاتا ہے, کسی پہ 2 لے لیتے ہیں. کیونکہ ہمیں جتنے کہتے ہیں ہم اتنے دے دیتے ہیں, لیکن حساب لگاتے ہیں کہ تقریباً $1.5-2 ہی بنتے ہیں. تو مزے ہیں. تو پیٹرول تقریباً ہمیں تو فری لگتا ہے. ہم تو 1 لیٹر ملتا ہے 1.5 پاؤنڈ کا, 150 کا یو کے میں. تو کافی اچھا پیٹرول ان کا, اور پیٹرول کی کوالٹی بھی بہت ہی اچھی ہے. چلے تھوڑی دیر ٹریول انجوائے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ گپ شپ لگاتے ہیں انشاءاللہ.
چلیں جی، آج ہمارا ارادہ مشہد میں انشاءاللہ پہنچیں گے، رات مشہد میں گزاریں گے اور پھر اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دیں گے اور اپنے دوستوں کا سلام بھی پیش کریں گے، خود بھی سلام پیش کریں گے اور وہاں سے اپنا سفر آگے جاری کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا ارادہ آج رات مشہد میں رکیں گے، صبح زیارت وغیرہ کریں گے، تھوڑا سا مشہد کو ڈسکور کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تہران کی طرف نکلیں گے۔ تو تہران کا تقریباً 900 کلومیٹر ڈسٹنس ہے، تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے کہ ہم ایک ہی گو میں کریں، کیونکہ آرام سے کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آدھا ٹریول کر کے راستے میں کوئی اچھا سا شہر دیکھیں جہاں پہ ہم رات گزار سکیں، اور پھر وہاں سے تہران، پھر تہران سے پھر ہم تبریز، اور تبریز سے پھر انٹر ہو جائیں گے ترکی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا پلان کیسے چلتا ہے۔ ابھی تک شام ہونے والی ہے، کافی روڈ اچھی ہے، سارا راستہ ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آل دا وے ڈیول کیریج وے ہے، اور موٹر ویز جیسے ہیں ویسے ہیں، 4-4 5-5 سم ٹائم 6 لین والی بھی موٹر وے ہمیں ملی ہے، تو اچھا ہے الحمدللہ۔ جیسے سنا تھا ویسے نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے اس میں، ایران میں سو فار سو گڈ ہے۔ تو بس احتیاط رکھیں اپنی، یہ احتیاط رکھیں کہ ویڈیوز کو سوچ سمجھ کے بنائیں تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے راستے میں۔ تو جتنا بھی آپ احتیاط کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتری ہوگی، اسپیشلی جب آپ کیمرے گاڑیوں میں 2-4 زیادہ لگے ہوں اور کسی ایسی حساس جگہ پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے بنا رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ بالکل کوئی پتہ نہیں، کچھ بہت نہیں کریں گے۔ تو امید تو یہی ہے، باقی الحمدللہ ہمارا جانے کا ایکسپیرینس اور آنے کا ایکسپیرینس سو فار گڈ ہے، مے بی ہم 2 راتیں اور یہاں پہ گزاریں۔ تو چلیں انشاءاللہ مشہد میں داخل ہو گئے، اب ہوٹل کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی اچھا سا ہوٹل لگتا تو اچھا ہے جہاں ہم نے بک کیا ہے، اور لیکن اب جا کے پتہ چلتا ہے کیسا ہے، اور پھر انشاءاللہ صبح آپ کو مشہد دکھاتے ہیں، روزہ دکھاتے ہیں، اور پھر آگے سفر جاری کریں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ اور رہیے، پوری ویڈیو دیکھ لیں، آگے آپ کو مزار شریف بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔